أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللہ تعالی تکلیف نہیں دیتے کسی شخص کو بھی اس کی گنجائش سے بڑھ کر. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کے لیے وہی بدلہ ہے جو اس نے کمایا اور اس پر اسی کا وبال ہوگا جو اس نے کیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے پروردگار ہمیں مت پکڑیے اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا. اے ہمارے پروردگار اور ہم سے مت اٹھوانا وہ بوجھ کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسا کہ آپ نے اٹھوایا ہم سے پہلے لوگوں سے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے پروردگار اور ہم سے مت اٹھوانا وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا. اور ہم سے درگزر فرمائیے گا. واغفر لنا. اور ہمیں بخش دیجئے گا. وارحمنا. اور ہم پہ رحم فرمائیے گا. انت مولانا. آپ ہی ہمارے مالک ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین. پس ہماری مدد فرمائیے کافر لوگوں کے مقابلہ میں. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 286 یعنی سورۃ البقرہ کی آخری آیت آج ہمارے سبق میں شامل ہے. اللہ جل جلالہ اس مبارک صورت کا یہ مبارک سفر تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائیں. اور اللہ جل شانہ
اس کے تمام احکامات کو ہمیں عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سورۃ البقرہ ایک تفصیل سے سماعت فرما چکے ہیں، ایک عرصہ سے تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو شاید سورہ بقرہ تقریباً یہ 2 سالوں کے لگ بھگ پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ اس مبارک سورت کے اندر ہم نے احکام شریعت کا جہاں تک مدنی دور سے تعلق ہے تو ان میں تقریباً اکثر احکام سورہ بقرہ میں بیان ہو چکے اور ہم نے پڑھے اور سنے۔ یہ مدنی صورتوں میں احکامات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مفصل اور تفصیلی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر عقائد بھی بیان ہوئے، ایمانیات بھی بیان ہوئے، اور اس کے علاوہ حدود بھی بیان ہوئی، احکام شریعت بھی بیان ہوئے، اصلاح معاشرہ کے پہلو بھی بیان ہوئے، امور انتظامیہ بھی بیان ہوئے کہ اسلامی مملکت کے اندر کس طرح امن قائم کیا جا سکتا ہے، حدود کا بیان بھی گزرا، عبادات کا بیان بھی گزرا، اللہ کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا مسئلہ، انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، احکام، یہ سب بیان ہو چکے۔ جب یہ بیان ہو چکے تو اس سے پچھلی آیت کے اندر گویا سورت کے اختتام پر یہ اعلان ہوا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اس صورت میں جتنے احکامات نازل کیے گئے ما انزل الیہ من ربہ، پیغمبر علیہ السلام پر اس صورت میں جو احکامات اترے ہیں ان کے رب کی جانب سے، آمن الرسول سب سے پہلے تو ان کو اللہ کے رسول تسلیم کر چکے ہیں، والمومنون، اور ایمان والے بھی ان احکامات شریعہ کو قبول کر چکے ہیں، انہیں مان چکے ہیں۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے عمل کا، تو عمل کے اعتبار سے فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، کہ ایمان والوں نے تو اس صورت میں احکامات کو سن کر یہی نعرہ لگایا، یہی اقرار کیا، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور مان لیا، یا اللہ ہم نے اس صورت کا پیغام سن کر تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے، یا اللہ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، لیکن بتقاضۂ بشری، آخر ہم انسان ہیں، کہیں اگر کوتاہی ہو جائے عمل میں تو اے میرے اللہ ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، غفرانک ربنا، اغفر غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم آپ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں، اگر ہم آپ کی شرائط پر پورا نہ اتر سکے تو میرے اللہ کمی کوتاہی ہمیں معاف فرما دینا۔ یہ ایمان والوں کی عاجزی ہے اللہ کے در پر کہ میرے اللہ ہم عمل کے اعتبار سے ارادہ نہیں رکھتے کوتاہی کا، یا اللہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم خواہ کوتاہی کریں، لیکن آخر انسان ہے، کہیں کمی ہو بھی جائے، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم کو معاف فرما دیجئے گا، ہماری بخشش فرما دیجئے گا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اس لیے آپ کے در پہ گڑ گڑا رہے ہیں، کیونکہ لوٹ کے آنا جو آپ کے در پہ ہے، یا اللہ پیشی جو آپ کے حضور بھگتنی ہے، حساب جو آپ کو دینا ہے، اور بخشش بھی اس لیے ہم آپ سے طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آخری صورت آئی تو اس میں دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ لازمی بات ہے عمل کے اختتام پر دعا ہوتی ہے، عمل کے اختتام پر دعا ہے، تو یہ مبارک صورت جو ہے کون سا عمل ہے جو اس میں بیان نہ ہوا، کون سا حکم ہے جو اس میں بیان نہ ہوا، بعض مفصل ہیں اور بعض جو ہے نا وہ مختصر ہیں، لیکن بیان ہوئے۔ اے میرے اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اب اس کے بعد عمل کی توفیق آپ عطا فرمائیے گا، اور ساتھ ساتھ آپ سے ہم آپ کی ناراضگی کی پناہ بھی طلب کرتے ہیں، یا اللہ جیسے آپ نے
پہلی قوموں کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ کیا، یا اللہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں پھر یہ دعائیہ کلمات سکھائے گئے، اور ساتھ ہی ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا۔ شبہ یہ تھا کہ بھائی گردن کٹانا کوئی آسان ہے کہ سورہ بقرہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے دیا گیا ہے؟ ارے بھائی مال لٹانا کوئی آسان ہے؟ خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی حدود ہیں، قاتل کو قتل کرنا ہے، کسی کی گردن مارنا یہ کوئی آسان بات ہے؟ اور بہت سارے احکامات اس کے اندر گزرے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی اسلام تو مشکل دین ہے۔ شبہ کیا آیا؟ اسلام آج کل بھی کہتے ہیں نا بھائی آج کل کون دین کے مطابق چل سکتا ہے؟ چھوڑو بھائی، دین کے مطابق کون زندگی گزار سکتا ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائی، یہ جملہ ایمان کا قاتل جملہ ہے۔ اگر ہم کہہ دیں، عرف عام میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو عبادات ہیں، معاملات ہیں، تجارت ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، اسلام کے مطابق کرو۔ بندہ سنتا ہے اچھا یہ بھی غلطی ہے ہماری، یہ بھی غلطی، یہ بھی، تو پھر بلا ساختہ بول اٹھتا ہے کہ بھئی دین پر کون اتنا زیادہ چل سکتا ہے، کون اتنا کامل عمل دین پر کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ شریعت کو اپنانا بھائی آج کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ جملہ ایمان کا قاتل اور کفریہ جملہ ہے۔ دین آسان ہے۔ دین کیا ہے بولیے بھائی؟ آسان ہے۔ میرے رب نے اس آیت کے شروع میں فرما دیا کہ سورہ بقرہ میں احکام شریعہ سن چکے ہو، اب یہ والا شبہ کبھی دل میں مت لانا کہ جی دین پر کون چلے۔ فرمایا نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جی کو بھی اس کی طاقت اور گنجائش سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات رکھے ہیں یہ بندے کے بس میں تھے تو احکامات دیے ہیں، اگر بس میں نہ ہوتے تو اللہ احکامات نہ دیتے۔ دین آسان ہے، بندے کی طبیعت کے مطابق ہے، بندے کی طاقت کے مطابق ہے عمل میں لانا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جہاں ارادہ ہی انسان نہ کرے عمل کا تو بھائی وہاں عمل کیسے ممکن ہوگا؟ یہاں تو ارادوں میں ہی روڑے ہیں، یہاں تو نیتوں میں ہی فطور آ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو شروع سے ہی ہم بدک جاتے ہیں، ہم تو الٹا چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی دین کے قریب گئے تو پھر دین کو ماننا پڑے گا، دین کو اپنانا پڑے گا۔ تو رشتہ داری بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، دوست احباب بھی ہیں، لین دین بھی ہے۔ آج کل بالخصوص مارکیٹوں میں آپ دیکھیں تجارت ہو رہی ہے، مارکیٹوں میں کیا چل رہا ہے؟ ہر مارکیٹ کے قوانین الگ الگ ہیں۔ ہر مارکیٹ میں دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں۔ سمجھ آگے نا جی؟ یہاں ہمارے ہاں اورنگی ٹاؤن کی موبائل مارکیٹ کے الگ قوانین ہوں گے، آپ صدر میں چلے جائیں تو وہاں پہ الگ قانون ہوگا، آپ جناب سخی حسن پہ چلے جائیں تو وہاں آپ کو الگ قانون ملے گا۔ ایسے ہی کیا ہے جی، الگ الگ ضابطے بنا رکھے ہیں، حالانکہ دین ایک ہے۔ ایک ہی شہر میں دین کے الگ الگ ضابطے ہو سکتے؟ لازمی بات ہے ان میں ایک طریقہ ہی جائز ہوگا، باقی سب تو جائز ہو سکتے نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھنا کہ بھئی میرے قریب والا دکاندار وہ بھی سودی لین دین کر رہا ہے، اس ادھر والے کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے جناب ناجائز کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے۔ اب ہم اگر نہ کریں تو ہم مارکیٹ میں چل ہی نہیں سکتے۔ سوچ ہماری کیا بنا دی شیطان نے، اگر ہم ایسا نہ کریں تو مارکیٹ میں چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح آنکھیں بند کر کے بڑی آسانی سے ہم نے ایک غلط ضابطے کو قبول کر لیا ہے اور درست ضابطے کو ہم نے دینے کی کوشش ہی نہیں کی معاشرے کو۔ ہم کوشش کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر وہ غلط کر رہے ہیں، ہم صحیح ضابطۂ شریعت کو مارکیٹ میں لاتے ہیں، دیکھتے ہیں خود کوئی عمل کرے نہ کرے ہم تو کریں گے انشاءاللہ۔ لانے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ اتنا برکت دیتے کہ ساری مارکیٹ میں یہ ضابطے دین کے چھا جاتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن کیا ہے آج ہماری وہ سوچ ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بھئی معاشرے کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے، دین کو لے کے چلنا، دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنا مشکل ہے، کوئی ایک ساتھ چلنا مشکل نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری کے ساتھ دنیا داری نہیں تھی؟ آپ علیہ السلام کی برادری نہیں تھی؟ صحابہ کی برادریاں نہیں تھیں؟ کیا صحابہ تاجر نہیں تھے؟ سب کچھ تھا میرے بھائیوں، لیکن کیا تھا؟ دین پہلے، یعنی دین آگے آگے رکھنا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے رکھنی ہے۔ دین کو تابع نہیں کرنا، دنیا کو دین کے تابع کرنا۔
اور باقی یہ سوچ کہ دین مشکل ہے، نہیں نہیں نہیں، دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا اللہ تعالیٰ کسی جی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف دیتے ہی نہیں ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، رہ گیا عمل کا مسئلہ. جی دین تو ہے آسان، اب عمل کی بات ہے، کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. فرمایا لہا ما کسبت، اس کے لیے جس نے نیک عمل کمائے اس کو تو بدلہ انہی کا ملے گا. علیہا مکتسبت، اور جس نے گناہ کمائے اس پر اس کے گناہوں کا وبال پڑے گا. جس نے دین پر عمل کر لیا تو فرمایا اس کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں ہے، جس نے نہ کیا اس کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں ہے. البتہ کیا ہے کہ بدلے مختلف ہیں. وقالو، اچھا یہاں پہنچ کر پھر آگے فرمایا کہ ایمان والے دعا کرتے ہیں اللہ سے. معلوم یہ ہوا کہ عمل سے پہلے اللہ سے توفیق مانگنی ہے. کوئی بھی دین کا شعبہ ہے، اس میں اگر ہم کوئی بھی عمل کا ارادہ رکھتے ہیں تو قدم اٹھانے سے پہلے کامیابی کے لیے اللہ سے کیا مانگنی ہے؟ توفیق مانگنی ہے. اللہ سے توفیق مانگ کر جب بھی انشاءاللہ قدم اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، مدد شامل حال ہوگی. اللہ اکبر. فرمایا ایمان والوں کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہماری گرفت مت کیجئے گا، میرے اللہ ہمیں پکڑ نہ لینا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے. پہلے ہی اپنی کمزوری کا اظہار کر دیں اللہ کے حضور، یا اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بس ہمارا خیال رکھنا، ہمارا خیال رکھنا. یا اللہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہمارا خیال رکھنا، ہماری مدد کرنا، ہماری نصرت کرنا. یہاں دو لفظ ہے، ان نسینا او اخطانا، ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، یعنی کسی بھی شریعت کے حکم کو اگر ہم ترک کر بیٹھیں تو یا اللہ ہماری گرفت نہ کرنا. او اخطانا، یا یہ ہے کہ ہم آپ کی کوئی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کر بیٹھیں تو بھی ہماری گرفت نہ فرمانا. شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا، اور ساتھ ہی آگے کہا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ رکھ دینا جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ رکھا تھا. سمجھنا میری بات کو، یا اللہ ہم پر ویسا بوجھ نہ رکھنا جیسا کہ پہلے. یہ بوجھ ہے احکامات کا، جو سورہ بقرہ میں احکامات بیان ہو گئے. روزے کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا، قتال کا ذکر آیا، اور ایسے ہی اور بہت سارے احکامات ہیں. تو یہ احکامات کا تعلق ہے یہاں کہ یا اللہ ہم پر احکامات کا وہ بوجھ نہ رکھنا، یعنی ایسے مشکل حکم ہمیں شریعت کے نہ دینا، ہم اٹھا نہ پائیں ان کو، ہم عمل میں نہ لا پائیں، اور پہلی قوموں کی طرح ہم بھی تباہ نہ ہو جائیں. جیسے پہلی قوموں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر آپ نے کچھ احکامات لاگو کیے تھے اور عمل میں لانا ان کے بس میں نہ تھا، لہٰذا وہ تباہ ہوئے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں تو زکوٰۃ کا جو ضابطہ ہے، کل مال کا کون سا حصہ دیتے ہیں بھائی؟ جی کل مال کا 40واں حصہ، وہی 2.5% بنتا ہے. کل مال کا 40واں حصہ. لیکن بنی اسرائیل پر لازم تھا کل مال کا 4تھا حصہ. کل مال کا یعنی اگر 1 کروڑ کی مالیت ہے تو سیدھا 25 لاکھ گیا. اب ایمان سے بتائیں اس حکم شرع پہ عمل کرنا کیا ہر ایک کے بس میں ہوگا؟ بڑا مشکل ہے، بڑا امتحان تھا اس زمانے میں. تو یہودیوں پر یہ حکم رکھ دیا گیا کہ تم نے کل مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ دینی ہے. ایمان والے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم پر پہلوں کی طرح بوجھ نہ رکھنا. میرے رب نے اتنا زیادہ تخفیف فرمائی، اتنا تخفیف کہ 4 گنا تخفیف بڑھا دی ہے، 4 سے اٹھا کے بعد 40 تک پہنچا دی ہے. 1/4 حصہ سے لے کر کہاں چلے گئے؟ 40ویں حصہ تک. فرمایا کہ 100 روپے میں صرف 2.5 روپے مجھے دے دو، 97.5 روپے اپنے جیب میں رکھو.
ہاں بھائی 97.5 کہاں؟ مجھے کتنا دے دو؟ 2.5 روپے دے دو. کتنا آسانی فرما دی. ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے شریعت کا یہ حکم تھا کہ اگر لباس ناپاک ہو گیا ہے، پانی کے دھونے سے پاک نہیں ہوگا جناب، لباس کا وہ حصہ کاٹنا پڑے گا. جی، لباس کا وہ حصہ، کپڑے کا وہ حصہ کاٹنا پڑے گا. جگہ جگہ کیا ہے، پیوند لگے ہوں گے. اب پتہ چلے گا کہ جناب علی یہ بنی اسرائیل کے کلمہ گو ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے. اس زمانے میں بڑی مشکل پیش آئی، بڑی مشکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دعا کی برکت سے اس امت کے لیے کتنا آسانی پیدا فرما دی کہ فرمایا پانی، اللہ نے پاک پانی ایسی نعمت بنائی ہے کہ ہر نجس چیز کو یہ پاک بنا دیتا. پانی کے ذریعے دھو لیا جائے شرطوں کے مطابق تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ لہٰذا دعا کرتے رہیں کہ اللہ آسانیاں پیدا فرمائیں، تو اللہ نے آسانی پیدا فرما دی. اچھا، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے جانور کی چربی حرام کر دی تھی. چربی اویل حوایا او مختلط بعظم، ہاں جو انتڑیوں کے ساتھ کہیں لگی ہوئی ہے وہ کھا سکتے ہو، یا گودے کی کھا سکتے. باقی جو گوشت کے ساتھ چربی تھی جانور کی، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے حرمنا علیہم شحومہما، جانوروں کی چربی کیا کر دی؟ حرام. آج ہمارے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی، ہیں کیا اللہ نے نرمی نہیں فرما دی؟ اس لیے مومن دعا مانگے، یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آسانیاں. لیکن حیران کن بات یہ ہے، یہ کسی بندے کی دعا نہیں ہے کہ کسی ایمان والے نے دعا مانگی ہو تو اللہ نے حکایت کر دی ہو یہاں پر کہ فلاں نے دعا مانگی تھی، میرے نبی نے دعا مانگی تھی تو میں اللہ یہاں قرآن میں بیان کر رہا ہوں. نہیں، اصل میں یہ تعلیم ہے بندوں کو. اللہ نے جو قرآن میں یہ دعا کے الفاظ نازل کر دیے، یہ بندوں کو کیا ہے؟ دعا کی تعلیم ہے. کیا مطلب؟ اللہ سے آسانیاں مانگا کرو. کیا چیز بھائی؟ یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ دین ہے، دنیا ہے، تو ہمیشہ کیا ہے؟ آسانی کی طرف متوجہ رہو، آسانی کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اگر 2 چیزیں یعنی 2 عمل دیے ہیں، ایک آسان ایک مشکل ہے، تو مشکل کے پیچھے نہ جاؤ، آسانی کی طرف آ جاؤ. مشکل کی طرف جانے میں کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے. ممکن ہے اگر مشکل کو چوز کر لیا، یہاں پر اس کا انتخاب کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. اس لیے آسانیاں. باقی رخصت اور عزیمت کا الگ مسئلہ ہے. رخصت اور عزیمت کا مسئلہ الگ ہے. رخصت میں کیا ہوتا ہے؟ ثواب کم ہے، عزیمت میں ثواب زیادہ ہے. تو جہاں پہ ثواب زیادہ ہے وہاں عزیمت کی طرف جانا ہے، لیکن جہاں پہ اختیار دیا گیا ہے یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ کر لو یا یہ کر لو، جائز ہے. سمجھا کہ تو اس میں کیا ہے؟ جو آسان ہو اس کو لیا جائے. یسروا ولا تعسروا. تو کہتے ہیں جی اسلام کے احکامات مشکل ہیں. کوئی مشکل نہیں، کوئی انسان ارادہ کر لے عمل کا، اللہ سے توفیق مانگے. تو یہاں کیا ہے؟ دعا من حیث الحکایت نہیں ہے بلکہ من حیث التعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا کی تعلیم دی ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر بڑے بڑے احکامات تم سن چکی ہو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگو تاکہ میں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو اور ان احکامات کو زندہ رکھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. کل کے سبق میں عرض کیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں پر بلا کر بطور تحفہ کی عطا فرمائی. سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں سے آمن الرسول سے لے کر علی القوم فانصرنا علی القوم الکافرین تک جو یہ 2 آیات بینات ہیں، یہ آسمانوں کا تحفہ ہے من جانب اللہ اس امت کے لیے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 آیات ایسی مقدس آیات ہیں، ایسا تحفہ ہے، ایسا انعام اللہ کی جانب سے کہ مجھ سے پہلے اللہ نے یہ تحفہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا. جی میں واحد اللہ کا نبی ہوں کہ مجھے یہ تحفہ ملا ہے. اللہ اکبر. تو کیا ہے جی؟ دعا ہے یا اللہ ہمارے اوپر پہلے لوگوں جیسا بوجھ نہ رکھنا. اب پہلے لوگوں پر بوجھ ایک اور بھی تھا. غلطی ہو گئی بنی اسرائیل سے، بچڑے کی پوجا کر بیٹھے سامری کے بہکاوے میں آ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو ارشاد ہوا
کہ توبو الی بارئکم، میرے پیغمبر اپنی قوم سے کہو کہ اپنے پروردگار اپنے خالق سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ جی کیسے؟ فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ان کی ہاتھ میں تلوار دے دی جائے، اور جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کی گردنیں ہوں، اور ان کو حکم ہو کہ تم ان شرک کرنے والوں کی گردنیں قلم کر دو۔ جب ان کی گردنیں قلم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہے، اس شرک کی ان کو معافی مل جائے گی۔ کیوں کہ یہ انداز توبہ کا ہے، اپنی گردن پیش کرنا۔ یہ کیا ہے؟ توبو الی بارئکم، اور توبہ اپنے پروردگار سے اپنے خالق کے دربار میں کرنی ہے۔ تو کیسے؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ تو کیا ہے، جو قتل ہو جائیں گے ان کی بھی توبہ قبول، جو بچ جائیں گے ان کی بھی توبہ قبول۔ ایک تو قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو لوگ سامری کے بہکاوے میں آ کر یہ شرک والا گناہ کر بیٹھے تھے، بچھڑے کی پوجا کر بیٹھے تھے اور بچھڑے کو الہ معبود سمجھ بیٹھے تھے، انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی جائیں، یہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کریں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کریں، دو بدو ایک دوسرے کو مارنا شروع کریں، اور پھر جب تک حکم نہ آئے کہ ہاتھ روک لو تب تک یہ کاٹتے رہیں ایک دوسرے کو۔ جو کٹ گئے ان کی بھی توبہ قبول، جو بچ گئے ان کی بھی توبہ۔ ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ خون نہیں بہانا، ایک آنسو بہا دو کام بن جائے گا۔ مشکل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسانی فرما دی ہے، کتنا آسان توبہ ہو گئی ہے۔ سمجھے؟ دل دل میں نادم ہو جاؤ، کام بن جائے گا۔ یہ ندامت بھی بڑی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہر زمانے میں مثالیں تو ہیں احادیث میں، اور آپ علیہ السلام نے اس طرح کے واقعات جو اپنی امت کے سامنے بیان کیے تو یہ تعلیم تھی اپنی امت کے لیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے، ان کی مہربانی کے نمونے دیکھو۔ ایک مرتبہ قحط ہو گیا، بارشیں بند ہو گئیں، خشک سالی ہے اور گرمی کی شدت، اللہ کی مخلوق پریشان اور بے چین۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے کلیم پیغمبر آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو حکم ہوا کہ نماز استسقاء کے لیے اپنی قوم کو کھلے میدان میں نکالیے، نماز استسقاء پڑھیں، آئیں وہاں گڑ گڑائیں، روئیں، اور میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بارش عطا فرماؤں گا۔ جب یہ قوم نکلی تو اب جناب علی وہاں گڑ گڑا رہے ہیں، صلاۃ الاستسقاء بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، مگر بارش نہیں برس رہی۔ حیران کن معاملہ، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، میرے پیغمبر آپ کے مجمع میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس سے میں سخت ناراض ہوں، جس سے میں سخت ناراض ہوں، اور اس کے گناہ کے وبال کی وجہ سے جب تک وہ گناہگار بحیثیت گناہگار ہونے کے اس مجمع میں موجود رہے گا، میں اللہ کبھی بھی بارش نہیں برساؤں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی پیغمبر تھے، جلالی طبیعت کے تھے، اب انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ بھئی جو بھی اس طرح کا بندہ ہے نکل جا مجمع سے، ظالم انسان نکل جا، تیری وجہ سے اللہ کی مخلوق پریشان حال ہے، اللہ ناراض ہیں تیرے سے، تو نکل جا۔ اب لازمی بات ہے اس حال میں جو باہر نکلتا لوگوں کے ہاتھوں بچ پاتا؟ ہاں بھائی بچ پاتا اگر کوئی نکلتا؟ اچھا تیری وجہ سے ہم اتنی پریشانی میں مبتلا۔ اب اس بندے کے دل میں خیال آیا، پتا تھا کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں، اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ اپنے کلیم پیغمبر کو بیٹھ جائیں اپنے کلیم پیغمبر کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ آپ کے رفقا میں ایک ایسا بندہ ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہے، اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں برساؤں گا، کیا وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے؟ بھائی تو دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا، یا اللہ مہربانی فرما دیں۔ اندر ہی اندر اس نے اللہ کے ساتھ اپنا لنک جوڑا، تار جوڑی، اور بس جناب وہیں پر توبہ طائب ہونے لگا، اور تھوڑی دیر جو گزری تو موسلا دھار بارش برسی۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں بندہ نکلا کوئی نہیں ہے، اللہ کی جانب سے وحی بھی آ گئی تھی کہ ایسے ایسے اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہوگی۔ تو لوگ پوچھنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کے کلیم یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گزارش کی، میرے اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ بندہ ہم میں سے نکلا کوئی نہیں اور بارش برس گئی؟ تو ارشاد ہوا کہ اس نے اپنے دل میں سچی توبہ کر لی ہے،
اپنی سابقہ روش کو بدل دیا ہے، گناہ سے اس نے سچی توبہ کر لی ہے، میں اللہ نے اس کی توبہ کی برکت سے بارش برسا دی۔ اس کی توبہ جس کی وجہ سے رکاوٹ تھی، اس کی توبہ سے کیا، اس کی توبہ کی برکت سے کیا ہو گئی؟ بارش۔ اچھا، گناہ کیا کرتا ہے جی؟ چغل خور ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ آئیے، جو ہمارے ہاں بارشیں بند ہیں نا، ہم تو خیر ماشاءاللہ نہیں ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہمارے اندر، وہ اس زمانے کی بات ہے۔ چغل خور تھا، دو رخا کے مطلب لگائی بجھائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جس نے اتنی زبردست توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کی برکت سے آپ نے میری امت کو سیراب کر دیا ہے، میرے اللہ اب اس پاک باز بندے کا دیدار تو کرا دے، کون سا وہ بندہ ہے؟ اب جاگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں نا جی، مجمع کے اندر وہ بندہ موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کو پتہ چل گیا جی، معلوم یہ ہو گیا کہ دلوں پہ نظر صرف کس کی ہے؟ اللہ کی نظر ہے۔ غیب دان کون ہے؟ علیم بذات صدور کون ہے؟ ہاں، آج تو کہتے ہیں جی نہیں نہیں، دلوں کے حال جانتے ہیں۔ دلوں کا حال جاننا میرے بھائی صرف اللہ کی صفت ہے، اور اگر کسی اور کے متعلق یہ نظریہ بنا لیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ۔ یا اللہ اس کی پہچان تو بتائیے، اس کا دیدار تو کرائیے کہ جو ابھی ابھی گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، بڑا وہ تو مبارک شخص ہے۔ میرے رب نے فرمایا، میرے پیغمبر جب میرا نافرمان تھا تب ہم نے اس کے پردے رکھے، اب تو ہمارا اپنا ہو گیا ہے وہ، ہاں جی، اب تو اس سے ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے، اب اس کے پردے ہم کیسے چاک کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، معاملات یہ ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالی کے ساتھ سچے دل سے آئے، میرے اللہ میرے سے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، یا اللہ میں انسان ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں، غلطیاں ہو جاتی، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ایک قطرہ آنسو اگر آنکھ سے نمودار ہو گیا تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس آنکھ سے مکھی کے سر کے بقدر یا اس سے بھی کم مقدار میں آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نمودار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قطرہ آنسو کی برکت سے اس بندے پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیں گے۔ حدیث تو آپ نے سنی ہے، میں نے پہلے بھی شاید بیان کی تھی کہ دن قیامت کے جب گناہگار جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوں گے، کفار ہمیشہ کے لیے، اور جن میں ایمان تو ہوگا لیکن گناہ ہیں، تو گناہوں کے بقدر اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، گناہوں کے بقدر اللہ جتنا چاہیں گے اتنا سزا دیں گے، بالآخر جنت میں بھیجیں گے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کچھ جنتی جنت سے نکل کر جہنم کے پاس آئیں گے، جنت سے نکل کر۔ کیوں آئیں گے؟ اپنے گناہگار ایمان والے رشتہ داروں کی سفارش کرنے کے لیے، اپنے ایمان والے گناہگار، الفاظ سمجھنا ہیں ایمان والے، شرک بدعت کرنے والے نہیں ہیں، ہیں رشتہ دار، ہیں گناہگار، سفارش کرنے کے لیے تو آئیں گے ہر کوئی۔ اب یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ بھی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو یہ آئیں گے اور سفارش کر کے اپنے اپنے رشتہ داروں کو، ایمان والوں کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جہنم کی تہ میں پڑا ہوگا اور بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوگا کہ میرا تو کوئی نہیں ہے، میرے لیے کون آئے گا، میرا تو کوئی نہیں ہے، اور پریشان 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 پریشان۔ تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم و اجازت سے، چونکہ اللہ غفور الرحیم اور مہربان ہیں، وراء الورا ہیں، وہ چاہیں تو کچھ سے کچھ کر دیں۔ تو چنانچہ اس شخص کی آنکھ کی پتلی کا ایک بال بولنا شروع ہو جائے گا، آنکھ کی پتلی کا ایک بال، پلک کا ایک بال، یہ اللہ کے حضور بولنا شروع ہو گیا، اے میرے اللہ، میں اس بندے کے لیے گواہ ہوں، میں اس کے حق میں گواہ ہوں جس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ یا اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی کبریائی کی بات ہو رہی تھی، آپ کی بڑائی کی بات ہو رہی تھی، اور آپ کے عذابوں کے تذکرے ہو رہے تھے، اس کے دل میں
آپ کا تقدس آیا، آپ کی بڑائی آئی، اس کے دل میں آپ کی گرفت اور عذاب کا خوف آیا، تو یا اللہ اس کا دل پسیج گیا اور اس کی آنکھ میں اتنا معمولی سا آنسو کا پانی نمودار ہوا، اتنا معمولی وہ پانی تھا کہ پتلی کے باقی بال تر نہ ہوئے، صرف میں ایک بال تھا پلک کا جو میں اس آنسو سے تر ہوا تھا۔ یا اللہ میں گواہ ہوں کہ وہ آنسو اس کی آنکھ میں جو نمودار ہوا محض آپ کے خوف کی وجہ سے ہی وہ نمودار ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو گواہی دیتا ہے اس بات کی؟ تو وہ بال بول کے عرض کرے گا میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے آپ کے خوف کی وجہ سے مجھے تر کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس بندے کو میں اللہ کے حکم و اجازت سے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا تھا۔ سمجھ آ گیا؟ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان، لیکن چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو میری پکار، عبادت بمانا پکار ہے، جو میری پکار سے غرور و تکبر کا معاملہ رکھتے ہیں، اکڑ دکھاتے ہیں اور مجھ سے مانگنے میں بیزاری محسوس کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں عار محسوس کرتے ہیں، فرمایا ان کو ذلیل کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤں گا۔ دنیا میں کیا دستور ہوتا ہے، ایک شخص ہے اس سے آپ ایک مرتبہ اپنی ضرورت کا اظہار کریں گے، پوری ہو جائے گی، دوسری بار تیسری بار، جب بار بار کریں گے تو بالآخر لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، یہ انسان کی طبیعت ہے، بالآخر بندہ تنگ ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اب مجھ سے سوال نہ ہو، لیکن اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ حدیث شریف میں آیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یوں دعا کرو یا اللہ ہم پر ایسے احکامات لاگو نہ کر دینا پہلی قوموں کی طرح کہ ہم ان کا بوجھ اٹھا نہ سکیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم سے مت اٹھوانا وہ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، یعنی ہمیں وہ سزا نہ دینا جس کی برداشت کی ہم میں طاقت، اللہ میں وہ سزا نہ دینا۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما لینا، معاف کر دینا۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دینا۔ وارحمنا، ہم پہ رحم کرنا۔ کیوں؟ انت مولانا، تو جو ہمارا مالک، ہم تیرا در چھوڑ کے جائیں کہاں، ہم کس سے کہیں، کس کے حضور ہم التجا کریں؟ انت مولانا، تو ہمارا کیا ہے؟ مولا ہے۔ کیا ہے؟ مولا ہے، مالک۔ مولا بمانا یہاں کیا ہے؟ مالک۔ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے مملوک ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، تو ہمارا مالک ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافر، یا اللہ ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرمانا تاکہ کافر ہم پر غالب ہو کر ہمیں دین سے دور نہ کر دیں۔ یا اللہ ہمیں کافروں پہ غلبہ عطا کرنا کہ ہمارا دین بھی بچ جائے اور کافروں کو بھی دین میں لانے کا ہمیں موقع مل جائے۔ کافر قوم کو ہم پر غلبہ عطا نہ کرنا، ہمیں غالب کرنا۔ میرے بھائیوں، آخری آیت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کے الفاظ سکھا دیے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ اس کو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کے ہاں قبولیت میں دیر نہیں ہے۔ حدیث شریف میں جیسے آیا، مشکات کی حدیث ہے اور بھی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی میت کو دفن کر چکو قبر میں، تو دفن کرنے کے بعد اس کے سرانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھو اور اس کی 35 سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات ہیں، 3 آیات نہیں ہیں، 2 آیات ہیں۔ کتنی بھائی؟ ہاں، 2 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر، اور ابتدائی آیات سے مراد سورہ بقرہ کی الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک ہے۔ یہ ابتدائی 5 آیات بینات ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ آخر میں یعنی سر کی جانب ابتدائی 5 آیتیں پڑھنی ہیں اور پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ حدیث میں یہی الفاظ موجود ہیں، اس میں بڑھانا نہیں چاہیے، گھٹانا نہیں چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو ابتدائی آیات پڑھی ہیں اس میں اس کے ایمان کی گواہی ہے، اس کے الذین یؤمنون
غیب، ایمان کی گواہی ہے. اور آخری جو آیات ہیں اس میں اس کے گناہوں کی اللہ کے حضور مغفرت کی دعا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یہ بڑی عظیم صورت ہے. یہ الفاظ میت کی بخشش کے لیے بھی بہترین سامان ہے. اب دعا مانگنے کا آخر میں طریقہ ہم سمجھ لیں. ہمیں دعائیں کیسے مانگنی چاہیے میرے بھائی؟ دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ دل غافل نہ ہو. سب سے پہلی شرط دل غافل نہ ہو. اللہ تعالی غافل دل والے شخص کی دعا قبول نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. ہم کیسے دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ ہو گئے ختم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال. وہ کچھ نہیں پتا میں نے کیا کہا، میں نے کیا مانگا. میرے بھائیو یاد رکھنا ایک جملہ، کوئی مقام ہوتا ہے جہاں دعا صرف پڑھنے کا حکم ہے، کہیں دعا مانگنے کا حکم ہے. کہیں دعا پڑھنی ہے، کہیں دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے ہیں، مانگنی ہے پڑھنی ہے؟ بھائی بولتے نہیں ہیں. اچھا اب ہم نے تھوڑا تھوڑا دین میں اضافہ کیا. دسترخوان پہ آ کے بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا لگ گیا، کھانا کھا چکے. اب کھانا کھانے کے بعد کیا ہے جی؟ دعا کروا دیں جی. دعا، یہ اجتماعی دعا ہو رہی. اللہ کے نیک ولیو، دعا پڑھنے کا یہاں حکم ہے، یہاں دعا مانگنے کا حکم. کھانا کھانا کون سا تیر مار لیا، کون سا مجاہدہ کر لیا کہ اس عمل کے بعد دعا کی قبولیت کا مقام آ گیا؟ ضرورت پوری ہوئی ہے نا. کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھنی ہے، بعد میں بھی دعا. افطاری کرنے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور جناب علی اجتماعی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے اپنے طور پر تو دعا مانگنے کا حکم ہے بالکل افطاری سے پہلے، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. لیکن یہاں اجتماعی دعا مانگیں گے تو ہم سنت نبوی سے ہٹ جائیں گے. جو نفع ملنا تھا وہ نقصان میں بدل جائے گا، کیونکہ ہم نے طریقہ بدل دیا. دعا تو مانگنی ہے لیکن اجتماعی حیت نہیں بنائے، اجتماعی کیفیات نہ بنائی. ایسے ہی سونے لگے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، مانگیے پڑھیے، پڑھنی ہے. ایسے ہی افطاری کی دعا ہے یا افطار سے پہلے کی، افطار کی، یہ دعائیں پڑھنی ہیں، کچھ پڑھنے کی ہیں. تو میرے بھائیوں نماز کے بعد صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ مانگنے کا مقام ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی دعا قبول فرماتے ہیں. نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پڑھنے کے ساتھ مانگیں. حجاج بن یوسف، اس کی زندگی کے دو دور ہیں. پہلا دور تو انتہائی خون آلود ہے، انتہائی خون آلود دور ہے پہلا، ظلم و ستم ہے. لیکن بعد کا جو دور ہے، بعد کے زندگی کے چند سال ہیں، وہ انتہائی دین اسلام کی خدمت ہے. یہ آج ہم یہاں جو مسلمان بیٹھے ہیں، حجاج بن یوسف کے دور میں تو محمد بن قاسم جو ان کے بھتیجے بھی تھے، داماد بھی تھے، یہاں آئے اور یہاں راجہ داہر کو انہوں نے شکست دی اور یہاں پر انہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ وہ زمانہ تھا ان کے یہاں قدم رکھنے کی برکت سے آج الحمدللہ یہاں دین زندہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بچی کے خط کے جواب میں، یہ کون تھے؟ حجاج بن یوسف تھے. خیر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہم یہاں ترازو تو نہیں لگا سکتے نا کہ بھئی کون جنت میں کون جہنم میں. حجاج بن یوسف کا آخری وقت تھا تو ان کی والدہ نے کہا، بیٹا تو نے لوگوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں، لاکھوں لوگ تو نے قتل کروائے ہیں بے گناہ، تیرا کیا بنے گا؟ تو حجاج نے کہا، ماں اگر میرا رب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دے دے، آپ کے اختیار میں اگر میرا ترازو دے دے تو کیا خیال ہے آپ میرے بارے کیا فیصلہ کریں گی؟ مجھے جہنم میں بھیجیں گی جنت میں؟ ماں نے کہا، بیٹا میں تو ماں ہوں نا، میں کیسے جہنم میں بھیج سکتی ہوں؟ تو فرمایا، پھر میرا رب تیرے جیسی 70 ماؤں سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ تاریخی جملہ حجاج کے متعلق لکھا ہے. اس حوالے سے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے. خاتمہ اچھا ہے تو پچھلی زندگی اللہ دیکھتے نہیں ہے، لہٰذا اچھا گمان رکھیں. حجاج بن یوسف حج کے لیے آئے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف شروع کرنے لگے تو ایک بزرگ کو دیکھا، نابینا تھے، وہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے
آنکھیں لوٹا دیجئے، میرے اللہ مجھے نگاہ لوٹا دیجئے. دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. حجاج قریب ہوئے، اس بزرگ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ بابا جی کب سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نگاہ لوٹا دیجئے؟ تو کہنے لگے جی یہ تو تقریباً 10 سال مجھے ہو گئے. اچھا تو پھر نظر لوٹ کے نہیں آئی؟ نہیں آئی. اچھا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ نہیں، کہ میں حجاج ہوں. وہ کانپ گئے کہ یہ مصیبت کہاں ٹوٹی، نام تو سنا ہوا تھا، یہ کہاں ٹوٹ. وہ کانپنے لگے. کہ حجاج نے کہا کہ میں طواف شروع کرنے لگا ہوں، میں نے 7 چکر لگانے ہیں بیت اللہ کے، اور آپ دعا مانگ رہے ہیں. میں جب 7 چکر مکمل کر کے آؤں گا اور اگر آپ کی آنکھیں واپس نہ پلٹیں، آپ کی نگاہ روشن نہ ہوئی، تو میں اپنی تلوار سے آپ کا سر قلم کر دوں گا. میں طواف شروع کرنے لگا ہوں. اب کیا تھا، پہلے تو صرف کیا تھا کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے. اب تو جان جاتی نظر آ رہی ہے. اب جناب علی جو رونا دھونا شروع کیا، حجاج نے طواف شروع کر دیا. یہ روئے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں یا اللہ اب تو جان پہ آ بنی ہے، مہربانی فرما دیجئے، میری جان کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حجاج کے 7 چکر مکمل کرنے سے پہلے اس کی نگاہوں کی روشنی لوٹا دی. اس کی آنکھ کی روشنی پلٹ کے آ گئی. حجاج واپس ہے، دیکھا کہ جناب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں. حجاج نے کہا آ گئی نا نگاہ واپس؟ جی آ گئی. اچھا. اب لوگ پوچھنے لگے کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے کہ 8-10 سالوں سے مانگ رہا ہے اور آنکھیں نہیں ملی، آپ نے ایک دھمکی آمیز جملہ بولا اور جناب آنکھیں پلٹ کے آ گئیں، تو راز کیا؟ حجاج نے بھی کمال کا جملہ بولا. اس نے کہا کہ 10 سالوں سے یہ دعا پڑھ رہا تھا، ابھی اس نے دعا مانگی ہے. آج تک دعا پڑھتا تھا، آج دعا. اب ایمان سے بتائیں، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی غیر تو بیٹھا نہیں ہمارے اندر. حقیقت کیا ہے؟ ہم مانگتے ہیں اللہ سے، مانگنے کی طرح کبھی مانگا ہم نے؟ اچھا مانگتے بھی، ہم کہتے ہیں یہ دعا بھی مانگتے ہیں، قبول بھی نہیں ہوتی، تو معلوم یہ ہو گیا کہ پھر ہمارے اندر ہی کوتاہی ہے. کہیں پر کچھ نہ کچھ ایسی اٹکن ہے جہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے، اس چیز کو دور کرنا ہوگا. جہاں رکاوٹ ہے، رکاوٹ ختم کرنا ہوگی. انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میری اماں مجھے بہت مارتی، گھر میں جاتا ہوں، میری ماں کلمہ نہیں پڑھا ابھی تک انہوں نے. گھر میں جاتا ہوں جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر، یا رسول اللہ جوتوں سے میری ماں میری پٹائی کرتی ہے، بہت مارتی ہیں. یا رسول اللہ بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے. مجھے اگر برا بھلا بھی کہے برداشت کر جاتا ہوں، جب وہ آپ کی عظیم ہستی کو برا بھلا کہتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یا رسول اللہ میں رونے بیٹھ جاتا ہوں. ماں ہے، اف تک بھی نہیں کہہ سکتا. کیا کروں؟ مہربانی کیجئے، میری ماں کی ہدایت کی دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ صحابہ کرام میں بڑے صوفی مزاج کے صحابی تھے. ہوتے ہیں نا بعض بہت ہی زیادہ سادی طبیعت والے، صوفی مزاج، اور بڑے آرام سے چلا کرتے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں اور پوری سپیڈ سے دوڑ رہے ہیں. اب ایک ایک پکڑ کے پوچھتا ہے بھائی خیر تو ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ حضرت ابو ہریرہ جھٹک کے کہتے ہیں میرا راستہ چھوڑ دو، آج تیز دوڑ کے جا رہا ہوں کہ پہلے ابو ہریرہ گھر پہنچتے ہیں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے. جا کے دیکھو، جا کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ اندر سے بند ہے. دروازہ بجایا تو ماں نے آواز دی بیٹا رک جائیے، میں غسل کر رہی ہوں، رک جائیے. اور حضرت ابو ہریرہ دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں. ماں نے بوڑھے کپ کپاتے ہاتھوں سے جب دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر یہ تیار تھے کہ پھر پٹائی لگے گی، لیکن ماں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے لگا لیا اور کہنے لگی بیٹا جس محمد عربی کا تم پہ رنگ چڑھا ہے مجھے بھی اسی کے دامن سے جا کے وابستہ کر دو، مجھے بھی لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کے تمہارے نبی کی صحابیہ بننا چاہتی ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے میرے نبی کی دعا کی اتنا تیز ترین قبولیت دیکھی ہے. میرے بھائیوں، میرے رب نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعان وہ جب بھی مانگے. لفظ دیکھیں، وہ جب بھی مانگے. اللہ یہ نہیں فرماتے تو تب مانگے گا قبول ہوگا، فرمایا نہیں جب تو مانگے گا تب قبول کروں گا.
اب قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یاد رکھنا، ایک حدیث سن لیجئے، آج آخری سبق ہے سورہ بقرہ کا۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو مانگنے کی سعادت نصیب فرما دیں، اور اللہ کرے صحیح مانگنے کا طریقہ نصیب ہو جائے زندگی بھر۔ چلیں، یہ ٹرین میں ہم سفر کر رہے تھے، زمانہ طالب علمی تھا، ملتان کے قریب ایک علاقہ ہے شجاع آباد۔ شجاع آباد ریلوے اسٹیشن سے ایک بابا جی سوار ہوئے، اور بڑے ماشاءاللہ لہیم جسیم تھے، نابینا تھے، سفیدری، ہاتھ میں جیسے ماشاءاللہ قد تھا اس طرح کا ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ۔ اب وہ ٹرین میں جو سوار ہوئے تو یوں سیٹوں پہ ڈنڈا مارتے ہیں زور زور سے، کہتے ہیں، وہ اپنے انداز میں کہتے، سرائکی میں کہتے، کڈو بھائی 10-10 روپے کڈو کڈو، یعنی جیب سے نکالو 10-10 روپے نکالو۔ یہ تو انداز کیا ہے بھائی، سیدھا سیدھا جگہ ٹیکس مانگنے کا انداز ہے، نکالو بھائی 10-10 روپے نکالو۔ زمانے کی بات ہے، اس وقت 10 روپے بھی بڑی چیز ہوتی تھی۔ میں نے ان پہ نظر رکھی کہ انہوں نے پورا ڈبہ گھوم لیا، ساری سواریوں کے پاس سے چکر لگا کے تھک ہار کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے اس بابا جی کو 10 روپے، حالانکہ نابینا تھے، اگر وہ عاجزی سے مانگتے تو میں نے کیا وہاں اندازہ لگایا کہ دیکھیں مستحق تو ہوں گے یہ، مگر مانگنے کا انداز درست نہیں ہے۔ ملا کیوں نہیں؟ مانگنے کا انداز درست نہیں ہے۔ اگر مانگنے والا مستحق ہو، ضرورت مند ہو، اور مانگنے کا انداز بھی ٹھیک ہو تو پھر بات بنتی ہے، سمجھے گئے؟ پھر تو ممکن ہے کہ سینکڑوں بھی مل جاتے اگر انداز درست ہوتا تو۔ اس لیے میرے رب نے مانگنے کا انداز سکھایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ چلیں حدیث سنا دوں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانا یستجاب لہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا کھانا حلال کا نہیں ہے، جس شخص کا پینا حلال کا نہیں ہے، جس شخص کے بدن پہ پہنا ہوا لباس حلال کے پیسوں سے خریدا ہوا نہیں ہے، انا یستجاب لہ، بلا اس کو بھی یہ امید ہے کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کریں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے لازم ہے رزق حلال۔ جی کیا ہے بھائی؟ اگر آج کہیں ہماری سوئی اٹک گئی ہے تو ہم دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہماری وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جھانکیں، کہیں غلطی ہو گئی ہے، لین دین میں کہیں اتار چڑھاؤ آ گیا ہے، معاملہ کہیں گڑبڑ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک لقمہ شاید میرے گھر میں ایسا مشکوک آ گیا جس کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو رہی ہے۔ اب دعائیں میری وہ جو فاسٹ ہوتی تھیں اب ان میں رکاوٹ آ گئی، ورنہ شرطیں پوری ہوں کیسے؟ میرا رب قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں وہ جب جب دعا مانگے۔ یہ وعدہ نہیں ہے کیا؟ جب جب مانگے میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مانگے قبول نہ ہو؟ اب مانگنے کا قبولیت کا انداز پھر مختلف ہے، یہ بھی بات ہمارے ذہن نشین رہے۔ بچہ ہوتا ہے نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ ماں اس سے پیار نہیں کرتی، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ بچہ جو مانگے ماں اس کو وہی تھما دے۔ ممکن ہے ایک بچہ ہے، اب وہ جناب علی چھری مانگ رہا ہے کہ تیز دھار چھری ہے، ماں اب سبزی کاٹ رہی ہے اور بچہ کہتا ہے مجھے چھری چاہیے، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں تھما دے گی کیا؟ اگر نہیں دے گی تو کیا خیال ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں ماں کو بچے سے محبت نہیں ہے۔ محبت یہی ہے کہ اگر میں نے یہ چھری سے تھما دی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کو نقصان سے بچانا ہے۔ میرے بھائیو، بسا اوقات کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں فی الوقت وہ چیز نہیں دیتے، اس کے نہ ملنے میں خیر ہوتی ہے، اس کے نہ ملنے میں کیا ہوتی ہے، اور اس کے ملنے میں شر ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایک چیز تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز تمہیں محبوب دکھ رہی ہوتی ہے مگر اسی کے اندر تمہارے لیے شر موجود ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ دعا کی قبولیت کے کئی طریقے ہیں، یا تو جو اللہ سے مانگا ہے وہی مل جائے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، جو مانگا ہے وہی۔ مثال کے طور پر دعا مانگی، یا اللہ مجھے نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا، جو مانگا تھا وہ مل گیا۔ اچھا، یا یہ ہے کہ اولاد مانگتے رہے، نرینہ اولاد مانگتے مانگتے زندگی گزر گئی مگر اولاد نہیں ملی، تو اللہ سے بدظن نہیں ہونا،
دوسرا انداز قبولیت کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیز نہیں دیتے جو مانگ رہے ہیں، بلکہ آنے والی کوئی بڑی مصیبت اللہ اس دعا کی برکت سے اس سے دور رکھتے ہیں. کوئی بڑی مصیبت کہ بیٹا نہیں ملا تو چل جائے گا، لیکن اتنی بڑی مصیبت ہے اگر اس میں مبتلا ہو گیا تو یہ جی نہیں پائے گا. دعاؤں کی برکت سے کئی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں بھائی. اور تیسرا انداز کیا ہے؟ بسا اوقات اللہ تعالیٰ یہ چیز دنیا میں بھی نہیں دیتے، مصیبتیں بھی نہیں ہٹاتے، آخرت کے لیے دعاؤں کو ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتے ہیں. دن قیامت کے جب لوگ آئیں گے تو لوگوں کے ساتھ پہاڑوں کی مانند نیکیوں کے انبار چل رہے ہوں گے. وہ پوچھیں گے یہ تو ہماری نیکیاں نہیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ بتایا جائے گا تم نے جو ساری زندگی دعائیں مانگی تھیں، ہم نے دنیا میں تمہیں وہ نہیں دیا، وہ ساری دعائیں آج کے لیے سنبھال کر رکھ دی تھی. تو بندہ وہاں پہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں مجھے کچھ نہ ملا ہوتا اور سارا کچھ آج ہی اس کا بدل مل جاتا، آج ہی ان نیکیوں کا صلہ مل جاتا، ان دعاؤں کا صلہ مل جاتا تو کیا ہی بہتر تھا. تو میرے بھائیوں، مومن کے تو ہر حال میں وارے نیارے ہیں، مومن کے تو ہر حال میں وارے نیارے ہیں، ہر حال میں وارے نیارے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم دعا مانگتے نہیں اللہ سے، ہم اللہ کو دیتے ہیں مشورہ. جی کیا دیتے ہیں جی؟ یا اللہ یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، یہ چیز دینی ہے اور یہ نہیں دینی. یا اللہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیں، فلاں کے ساتھ یہ کر دیں اور یوں نہیں کرنا. یہ کیا ہے ہمارا اللہ کو؟ بھائی اللہ کو مشورے نہیں دیں. کیا ہے ہم اللہ کے حضور عاجزی کریں، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت تو ہے، لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے. اے میرے اللہ، میرے حق میں وہ فیصلہ فرمائیے جو میرے حق میں بہتر ہو. کیا انداز ہو؟ اے میرے اللہ، میرے حق میں وہ فیصلہ فرمائیے جو میرے حق میں. ممکن ہے کہ چھوٹا بچہ چھری مانگ رہا ہو اور چھری دینا بہتر نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مانگنے کا انداز درست کریں. اب طریقہ سمجھیے. حدیث شریف میں آیا سب سے زیادہ عاجزی کا انداز دعا کا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے. کیسے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے. اچھا پھر ہاتھ بھی ہم بڑے عجیب سٹائل سے اٹھاتے ہیں. میں تو چونکہ فوج میں رہ چکا ہوں، وہاں ہاتھ اٹھانے کو عیب سمجھا جاتا ہے. جی کیا آپ بھی کبھی دیکھنا، مشاہدہ کرنا، زیادہ سے زیادہ یہ ہاتھ ہوتے ہیں یہاں تک، بس یہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. تھوڑا یوں کر لی. کس سے مانگ رہے ہو؟ کائنات کے مالک سے مانگ رہے ہو. مانگنے کا انداز کیا ہے تمہارا؟ یہ غرور ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے غرور سے بچائے. اور اس طرح اور بھی کئی آپ دنیا داروں کو دیکھیں گے، دنیا کے نشے میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، ان کو عاجزی کرتے ہوئے دعاؤں میں ان کو عیب محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کریں. اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ انداز ہے. ایک ہاتھ دائیں جا رہا ہے، ایک بائیں جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ادھر ایک کسی اور سے مانگ رہا ہوں، ادھر کسی اور سے مانگ رہا ہوں. میرے بھائی یہ بھی انداز نہیں ہے. دیکھ لیں، ایک موٹی سی مثال ہے، بالکل عقل کو لگنے والی بات ہے. آپ دنیا میں کسی سے مانگ رہے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہیں، ایک بندہ ہے، تو آپ اس کے سامنے جائیں گے اور یوں کریں گے؟ کیا یہ ادب ہے مانگنے کا؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سیدھے پھیلائے جاتے ہیں. ہاتھ سیدھا پھیلایا جاتا ہے اس کے سامنے. جب سیدھا ہاتھ پھیلائیں گے اس میں عاجزی بھی ہوگی اور اس میں مانگنے کا انداز بھی ہوگا کہ ہم مجھ سے کچھ طلب کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی سب سے بہترین انداز، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں. اور ہاتھ اٹھانا جتنے ہاتھ پھیل سکیں آگے پھیلا دیں. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بسا اوقات دعا میں اتنا ہاتھ پھیلاتے، آپ علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی ہمیں دکھائی دیا کرتی تھی. اور یہ سفیدی کیوں؟ حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں سے ایک عجب چمک نکلتی تھی جو میرے نبی کا معجزہ تھا. اس چمک کا یہ جو نا نور تھا، یہ چمک تھی، یہ روشنی تھی جو صحابہ دعاؤں میں اکثر مشاہدہ کیا کرتے تھے. کیا خوش نصیب تھے صحابہ بھی. تو آپ علیہ السلام کا انداز یوں ہاتھ آگے پھیلا کے اللہ کے حضور پھیلا. ایک ہوتا ہے بالکل یوں کر کے بیٹھنا، یہ اس میں بھی بھائی عاجزی نہیں ہے، انداز نہیں ہے مانگنے کا. اور یہ ہاتھ پھیلا کے آگے مانگنا کتنا عاجزی کا انداز. جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور ہتھیلیاں آسمان کی جانب ہوں، یوں بھی نہیں، یہ یوں بھی نہیں. ہتھیلیاں حدیث میں آسمان کی جانب ہوتی تھیں. آپ علیہ السلام کی ہتھیلیاں آسمان کی جانب، جدھر سے آنا ہے ادھر سے ہی. آپ ایک نل کے نیچے پانی لینے لگے ہیں اور چلو میں لینے لگے ہیں، یوں کر کے لیں گے بھرے گا، یوں کر کے. ہتھیلیاں سیدھی ہیں، یوں بھرے گا.
بھائی لازم بات ہے ہاتھ سیدھا رکھنا ہے تبھی کچھ ہاتھ میں آئے گا. تو اللہ سے لینا ہے تو ہاتھ سیدھا رکھنا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہارا رزق کہاں ہے, وہاں سے آنا ہے, لہذا ادھر ہی متوجہ ہو جاؤ, ادھر متوجہ ہو جاؤ. ایک تو یہ انداز. دوسرا, جب دعا مانگنے لگے ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے اللہ وہ دعا رد بولو نہیں فرماتے. کیوں کہ درود شریف بھی دعا ہے اور مقبول دعا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کر لیں, آخری بھی قبول کر لیں اور بیچ کو چھوڑ دیں. ایسا تو ہوتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی شان سخاوت کے خلاف ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہم نے بات ادھوری سنی ہے, ہم نے بات پوری نہیں سنی. دعا مانگنے کا جو مسنون طریقہ ہے, سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں. الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یا رب لک الحمد و لک الشکر. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کسی صورت بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں, یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. انداز دعا کا یہ ہو, پہلے اللہ کی حمد و ثنا, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پہلے اللہ کی حمد و ثنا, پھر آپ علیہ السلام پر درود و سلام ہو گیا. اس کے بعد دعا مانگیں. اس کے بعد اپنی عاجزی, اپنی انکساری, اپنی کمزوریاں بیان کریں, اللہ تعالیٰ کی شان, پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا تذکرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جتنا گڑ گڑا کے مانگے. مانگنے کے بعد آخر پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر درود, جیسے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, یہ کیا ہے؟ درود شریف ہے. اچھا, آخر میں پھر اللہ کی تعریف کرنی ہے تو مختصر تعریف ہے, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ مختصر حمد و ثنا ہے, مگر حمد و ثنا ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین. سمجھ آ گئی ہے؟ کیا ہے؟ اول بھی اللہ کی حمد و ثنا, آخر بھی اللہ کی حمد و ثنا, اور ان کے بیچ میں میرے پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام, اور بیچ میں اپنے دکھڑوں کا رونا روئے. سمجھ آ گئی ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی حمد و ثنا بھی قبول کر لی, اپنے حبیب کا درود و سلام بھی قبول کر لیا, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیچ کی دعا اللہ چھوڑ دیں. سمجھ آ گئی؟ ہاتھ اٹھانا یہ بڑی عاجزی ہے. ترمذی کی روایت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان عاجزی سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو فرمایا ان اللہ یستحیی ان یردہما صفرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے لوٹا دوں. سمجھ آ گئی؟ تو میرے بھائی یہ مانگنے کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنا سکھا دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے, عنایت سے, خاص توفیق سے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, یا رب لک الحمد و لک الشکر, یا رب لک الحمد و لک الشکر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی. ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, حق ادا نہیں ہوا, اور بہت کچھ رہ گیا اس میں. لیکن پھر بھی یہ تھا کہ ہم کم علم اور ناقص ہمارا فہم ہے. جتنا اللہ نے توفیق عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہوا الحمدللہ. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زمانہ ہمیں اس مبارک کلام سے جوڑے رکھا, اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے ہمیں جوڑے رکھے. تو الحمدللہ سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید کے بعد انشاءاللہ جب سبق کا آغاز ہوگا تو سورہ آل عمران سے انشاءاللہ آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور عید کے فوراً بعد چونکہ مجھے سفر پہ جانا ہے تو واپسی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ارادہ تو ہے کہ انشاءاللہ جو 16 تاریخ کا 16 جولائی کا اتوار کا دن بن رہا ہے, 16 جولائی اتوار انشاءاللہ تعالی درس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. میرا رب خیر خیریت سے واپس لائے. اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہماری ملاقاتیں کروا دیں, اور ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دیں انشاءاللہ تعالی. 16 جولائی سن 2023 بروز اتوار بعد نماز ظہر انشاءاللہ تعالی پھر یہیں پہ درس قرآن کا آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ جل جلالہ دنیا آخرت کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا